باقی انبیاء کی ولادت میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں ایک فرق یہ بھی ہے، باقی انبیاء کی ولادت پر ان کی آمد کا انتظار صرف گھرانے کو تھا۔ توجہ کرنا، بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں۔ باقی انبیاء دنیا میں آئے، باقی انبیاء کی تشریف آوری ہوئی، ان کی آمد ہوئی، ان کی ولادت ہوئی، باقی انبیاء کی ولادت پر ان کی آمد کا انتظار ان کے گھرانے کو تھا۔ حضور کی ولادت ہوئی، حضور کی آمد کا انتظار پورے زمانے کو تھا۔ باقی انبیاء کی آمد کا انتظار صرف گھرانے کو تھا، حضور کی آمد کا انتظار پورے زمانے کو تھا۔ اس لیے کہ باقی نبی صرف اپنی اپنی قوم، اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے شہر اور اپنی اپنی امتوں کے نبی تھے، اور ہمارا نبی پوری امتوں کے اور پورے زمانے کے نبی بن کے آئے، پورے عالم کے اور پورے جہانوں کے نبی بن کے آئے۔ اس لیے باقی انبیاء کی آمد کا انتظار صرف گھرانے کو تھا، اور ہمارے نبی کی آمد کا انتظار پورے زمانے کو تھا۔ توجہ کرنا، زمین و زمان کو حضور کی آمد کا انتظار تھا، مکین و مکان کو حضور کی آمد کا انتظار تھا، اس بلند آسمان کو حضور کی آمد کا انتظار تھا، سورج کی کرنوں کو حضور کی آمد کا انتظار تھا، چاند کی چاندنی کو حضور کی آمد کا انتظار تھا، ستاروں کی کہکشاؤں کو حضور کی آمد کا انتظار تھا، شجر و حجر کو، بر و بحر کو، اور اسی طرح شمس و قمر کو حضور کی آمد کا انتظار تھا، پھولوں کو، پھلوں کو، پھولوں کی پتیوں کو حضور کی آمد کا انتظار تھا، انبیاء کو حضور کی آمد کا انتظار تھا، امتوں کو حضور کی آمد کا انتظار تھا، علماء کو حضور کی آمد کا انتظار تھا، بڑے بڑے بادشاہوں کو، سلاطین کو حضور کی آمد کا انتظار تھا، رعایا کو، عوام کو حضور کی آمد کا انتظار تھا، سرزمین عرب و عجم کو حضور کی آمد کا انتظار تھا، اسی طرح یتیموں کو حضور کی آمد کا انتظار تھا، غریبوں کو حضور کی آمد کا انتظار تھا، مظلوموں کو حضور کی آمد کا انتظار تھا، مزدوروں کو حضور کی آمد کا انتظار تھا، بے سہارا لوگوں کو حضور کے دست شفقت اور حضور کی آمد کا انتظار تھا، مکہ کے یتیموں کو حضور کی آمد کا انتظار تھا، بیوہ عورتوں کو حضور کی آمد کا انتظار تھا، اور اسی طرح زندہ درگود کی جانے والی بچیوں کو حضور کی آمد کا انتظار تھا۔ بات مختصر، عرب و عجم کو حضور کی آمد کا انتظار، سرزمین مکہ کو حضور کی آمد کا انتظار، یثرب کی وادیوں کو حضور کی آمد کا انتظار، انبیاء کو حضور کی آمد کا انتظار، امتوں کو حضور کی آمد کا انتظار، علماء کو حضور کی آمد کا انتظار، اور یہودیوں کے علماء کو حضور کی آمد کا انتظار، عیسائیوں کے علماء بھی حضور کی آمد کے منتظر، بڑے بڑے علماء، اولیاء، امتیں، بڑے بڑے بادشاہ، سلاطین، رعایا اور عوام حضور کی آمد کے منتظر تھے۔ مکہ کی سرزمین حضور کی آمد کی منتظر، توجہ کرنا، مکہ کی سرزمین حضور کی آمد کی منتظر، طیبہ کی وادیاں حضور کی آمد کی منتظر، ابو ایوب انصاری کا مکان حضور کی آمد کا منتظر تھا۔ توجہ کرنا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، انصار مدینہ نے آپ کا استقبال کیا، اور ہر ایک انصاری کی دلی خواہش تھی کہ اللہ کے محبوب امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بنے، اور خواہش کا اظہار بھی کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سواری اللہ کے حکم پر معمور ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں میری سواری بیٹھ جائے گی، اس گھر کا میں مہمان بن جاؤں گا۔ چنانچہ
हुजूर की सवारी चलती रही। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किस्मत जागी। अबू अय्यूब अंसारी के मकान के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठ गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अंसारी के मेहमान बन गए। और इसके पीछे भी एक पसे मंजर है और एक सच्चा किस्सा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से 1000 साल पहले का वाक़या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा नहीं हुए, 1 साल पहले की बात, 1000 साल पहले की बात है। एक बादशाह था जिसका नाम था तुब्बा नामी बादशाह की हुकूमत सल्तनत रुए ज़मीन के बेशतर हिस्से पर फैली हुई थी। तो एक दिन तुब्बा नामी बादशाह ने सोचा कि मैं अपनी सल्तनत के शहरों और मुल्कों का दौरा करता हूँ, अपनी सल्तनत के शहरों और मुल्कों की सैर व तफरीह करता हूँ। चुनाचे उसने अपने बड़े बड़े वज़ीर और मुशीर बुलाए, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और उन्हें हुक्म दिया कि तैयारियां शुरू की जाएं। जब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी तो किताबों में आता है बादशाह ने सफ़र शुरू किया इस नीयत के साथ कि अपनी सल्तनत के मुल्कों और शहरों का दौरा करता हूँ, अपनी सल्तनत के मुल्कों और शहरों की सैर व तफरीह करता हूँ, अपनी अवाम और अपनी रियाया के पास जाता हूँ, उनके हाल हवाल पूछता हूँ। जब सफ़र शुरू हुआ तो सफ़र इस शान व शौकत के साथ था कि बादशाह अपनी सवारी पर सवार है, बादशाह के साथ वज़ीर मुशीर भी हैं, बादशाह के साथ हज़ारों की तादाद में फ़ौजी भी हैं, हज़ारों की तादाद में पुलिस भी है, बादशाह के साथ हज़ारों की तादाद में हकीम और डॉक्टर और तबीब भी मौजूद हैं और बादशाह के इस लश्कर में 4000 बड़े बड़े उलमा भी मौजूद हैं। सफ़र शुरू हुआ, तरतीब ये थी, बादशाह का काफ़िला चलता रहा, जो भी शहर आता बादशाह के दाखिल होने से पहले शहर वालों को इत्तला दी जाती कि बादशाह सलामत आ रहे हैं। शहर के लोग शहर से बाहर आकर बादशाह सलामत का इस्तकबाल करते, खुश आमदीद कहते और जनाब हाल हवाल पूछते और फिर शहर में ले आते। इसी तरह सफ़र होता रहा, शहर फिरता रहा, मुल्क फिरता रहा। वो बादशाह सफ़र करते करते जब तुब्बा नामी बादशाह सरज़मीन अरब पे आया, मक्कातुल मुकरमा में आया, इत्तला के बावजूद मक्कातुल मुकरमा से कोई एक बंदा भी बादशाह के इस्तकबाल के लिए बाहर नहीं आया। जब बादशाह ने देखा कि मक्का के लोग मेरा इस्तकबाल करने नहीं आए, मुझे खुश आमदीद कहने नहीं आए, मुझे लेने नहीं आए, बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में आकर उसने वज़ीरों मुशीरों से पूछा कि यहाँ के लोग कितने बेअदब और कितने गुस्ताख हैं, मेरा इस्तकबाल करने के लिए क्यों नहीं आए। तो एक वज़ीर जो समझदार था, हकीकत हाल से वाकिफ़ था, कहने लगा बादशाह सलामत, मक्कातुल मुकरमा में अल्लाह का घर बैतुल्लाह है और यहाँ के लोग बैतुल्लाह के खादिम हैं। पूरी दुनिया से लोग बैतुल्लाह का तवाफ़ करने आते हैं, पूरी दुनिया के लोग यहाँ के बाशिंदों का अदब व एहतराम भी करते हैं, इनकी खिदमत में नजराने भी पेश करते हैं और यहाँ के लोगों को तेरी शान व शौकत की कोई हैसियत नहीं, इसलिए कोई बंदा तेरे इस्तकबाल के लिए नहीं आया, इसलिए कि उनके पास अल्लाह का घर बैतुल्लाह मौजूद है। चुनाचे बादशाह को गुस्सा आया और वो कहने लगा, अच्छा बैतुल्लाह की वजह से, बैतुल्लाह की खिदमत की वजह से लोग मेरा इस्तकबाल करने नहीं आए। तो बादशाह ने कहा कि नऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह के घर बैतुल्लाह को गिरा देता हूँ। जो ही उसने ये इरादा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पर एक बीमारी मुसल्लत की। बीमारी ऐसी मुसल्लत हुई, उसके जिस्म पे फोड़े निकले, फोड़े इतने बड़े हुए कि उसके जितने भी तबीब और जितने भी डॉक्टर, जितने भी हकीम थे, वो इलाज में मसरूफ़ हो गए। लेकिन अल्लाह का करना यह हुआ, हकीम और तबीब जितना इलाज करते गए, मर्ज उतना बढ़ता गया, हत्ता कि वो फोड़े इतना बड़े, बादशाह के जिस्म से इतनी बदबू आने लगी कि कोई वज़ीर मशीर, कोई बंदा बादशाह के करीब बैठने के लिए तैयार नहीं था। बादशाह भी परेशान, पूरा काफिला भी परेशान। तो अब इस परेशानी के आलम में
بادشاہ نے کہا کہ اس مرض کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ تو علماء کی جماعت میں سے ایک بڑا عالم کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو سچی بات بتاؤں؟ تو بادشاہ نے کہا ضرور بتاؤ، مرض کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو وہ عالم کہنے لگا کہ جناب مرض تو آسمانی ہے، علاج زمینی کیا جا رہا ہے، اس لیے افاقہ نہیں ہو رہا، اس لیے تمہاری بیماری دور نہیں ہو رہی۔ بادشاہ کہنے لگا کیا مطلب؟ مرض آسمانی کیسا، علاج زمینی کیسا؟ تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ تو اس عالم نے کہا بات یہ ہے کہ تم نے اللہ کے گھر بیت اللہ کو گرانے کا ناپاک ارادہ کیا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہارے جسم پر یہ بیماری مسلط کر دی ہے۔ جب تک اس مذموم ارادے سے توبہ طیب نہیں ہوتے تب تک تمہاری یہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ بادشاہ کو یہ بات سمجھ آئی۔ سمجھنے کے بعد تبا نامی بادشاہ نے توبہ کی اور ارادہ کیا کہ بیت اللہ کا ادب و احترام کروں گا، اور جو ہی اس نے توبہ کی تو بادشاہ کی بیماری ختم ہو گئی۔ بادشاہ سلامت بیت اللہ میں حاضر ہوا، بیت اللہ کا طواف کیا، اور بیت اللہ کے جتنے خادم اور مجاور تھے ان کو تحفے تحائف دیے، اور بیت اللہ پر عمدہ قسم کا غلاف بنا کر بیت اللہ پر چڑھوایا۔ اور سب سے پہلے تبا نامی بادشاہ نے بیت اللہ پر غلاف چڑھایا تھا، اور آج بھی ہر سال بیت اللہ پر عمدہ قسم کا اعلیٰ قسم کا غلاف بنا کے چڑھایا جاتا ہے۔ تبا نامی بادشاہ نے بیت اللہ کا ادب و احترام کر کے غلاف چڑھا کے اگلا سفر شروع کیا، اور اگلی منزل جو تھی وہ مدینہ طیبہ تھی۔ جب مدینہ طیبہ قافلہ پہنچا تو علماء کی جماعت 4000 علماء موجود تھے۔ علماء کی جماعت نے کہا کہ اس سرزمین سے ہمیں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے تم اگر آگے جانا چاہتے ہو جاؤ، سفر کرنا چاہتے ہو سفر کرو، مگر ہم آخری نبی کی آمد کی انتظار میں مدینہ طیبہ میں اپنی زندگی گزار دیں گے۔ تو یہی میں نے کہا کہ باقی نبیوں کی آمد کا انتظار صرف گھرانے کو تھا، حضور کی آمد کا انتظار پورے زمانے کو تھا۔ حضور کی آمد سے بھی 1000 برس پہلے علماء اور بادشاہ حضور کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ جب تبا نامی بادشاہ نے سنا کہ اللہ کے آخری پیغمبر اس سرزمین پر آئیں گے تو تبا نامی بادشاہ نے علماء کو اجازت دی کہ تم یہاں پہ رہ جاؤ، اور علماء کے لیے مکان بھی بنوائے، اور ایک مکان اللہ کے آخری پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بنوایا، اور ایک ورقہ منگوایا، اس پہ خط لکھا، خط میں اس بات کا اقرار کیا کہ اے اللہ کے آخری پیغمبر، اگر میرے ہوتے ہوئے آپ دنیا میں تشریف لے آئے تو میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت بھی کروں گا، آپ کا کلمہ بھی پڑھوں گا، آپ پر ایمان لا کر پوری زندگی آپ کی غلامی میں گزار دوں گا، اور اگر میری زندگی میں آپ تشریف نہ لائے تو آج ہی میں اقرار کرتا ہوں آپ پر ایمان لانے کی، اور میں منتظر ہوں آپ کی آمد کا۔ چنانچہ یہ خط لکھ کر تبا نامی بادشاہ نے علماء کی جماعت میں جو بڑا عالم تھا اس بڑے عالم کو وہ خط دیا اور کہا کہ اگر تمہاری زندگی میں اللہ کے آخری پیغمبر تشریف لے آئیں تو میرا خط حضور کی خدمت میں پیش کر دینا، اگر تمہاری زندگی میں آقا تشریف نہ لائیں تو اپنی نسل کو یہ خط دے کر جانا، ان کی زندگی میں تشریف نہ لائیں تو نسل در نسل میرا یہ خط چلتا رہے، جب اللہ کے محبوب اللہ کے آخری پیغمبر سرزمین مکہ میں پیدا ہوں اور سرزمین مدینہ میں تشریف لے آئیں تو میرا خط آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے وہ خط نسل در نسل چلتا رہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس موجود تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری اس عالم کی نسل میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو ایوب انصاری کے مہمان بنے تو ابو ایوب انصاری نے تبا نامی بادشاہ کا وہ خط بھی پیش کیا، اور وہ مکان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
1000 برس پہلے بنایا گیا تھا، وہ مکان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کی آمد کا انتظار صرف گھرانے کو نہیں، پورے زمانے کو تھا۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ کتنا بڑا کرم کیا، کتنا بڑا احسان کیا، اتنے عظیم پیغمبر کی امت میں پیدا کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب کرے، آپ کا سچا حوبدار اور سچا تابعدار بنائے۔